اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیب جوئی اور غیبت کرنے کی ممانعت۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 20 دسمبر 2023۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو۔ ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 اور 61۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ہم حق کے شنوا ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے؟ اس سے ثابت ہوا کہ حق کا سننا فرض ہے اور غیبت کا سننا حرام ہے۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ نمبر 130۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے عیب نکالنے کی بجائے اپنے عیب نکالو تاکہ تمہیں کچھ فائدہ بھی ہو۔ دوسروں کے عیب نکالنے سے سوائے گناہ کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اوڑھنے والیوں کے لیے پھول صفحہ نمبر 44۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنی دوسری بہنوں کے عیوب کی ستاری کرنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی ستاری کرے گا۔ غیبت ایک بدترین گناہ۔ مرتبہ امت الرشید ارسلہ صفحہ نمبر 50۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقین کریں کہ اگر ہم غیبت سے مبرہ ہو جائیں بحیثیت جماعت تو ہمارا نظام بھی محفوظ ہو جائے، ہمارے معاشرتی تعلقات بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ غیبت ایک بدترین گناہ۔ مرتبہ امت الرشید ارسلہ صفحہ نمبر 60۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں، دیکھیں غیبت کی وجہ سے وہ تمام نیک کام، نماز، روزے، صدقہ، کسی غریب کی خدمت کرنا، سب نیکیاں نامہ اعمال سے مٹا دی گئیں صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ غیبت ایک بدترین گناہ۔ مرتبہ امت الرشید ارسلہ صفحہ 74۔ مرسلہ سعدیہ وسیم، جرمنی۔